پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے۔ 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے۔ 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن پر شور شرابے کے درمیان کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جدید بلدیاتی الیکشن کا نظام کامیاب جمہوریتوں میں موجود ہے، براہ راست منتخب تحصیل ناظمین گورننس کو بہتر بنائیں گے اور مستقبل کے رہنما تیار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 74 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس ایک با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں شکست پر رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی شکست کی وجوہات پر رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست کی بنیادی وجہ مہنگائی کے علاوہ بڑے اندرونی اختلافات تھے۔ بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، بہترین سفارتکاری کے لیے معاشی خود انحصاری اہمیت کی حامل ہے۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری خارجہ اور وزارت خارجہ کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عالمی سطح پر سرخرو کیا۔ انہوں نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے کامیاب اجلاس پر وزارت خارجہ ٹیم کو مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ بہترین سفارتکاری کے لیے معاشی خود انحصاری اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فخر ہے کہ میں انتہائی قابل سول سرونٹس اور سفیروں کی ٹیم کی سربراہی کر رہا ہوں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی، جہاں وہ 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سینیٹن کی ملاقاتوں کے بعد نیوزی لینڈ کے پاکستان کے دوروں کو حتمی شکل دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی، جہاں وہ 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سینیٹن کی ملاقاتوں کے بعد نیوزی لینڈ کے پاکستان کے دوروں کو حتمی شکل دی گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں شامل 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بالترتیب ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے۔ دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو 5 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں۔ دونوں بورڈز اب دورے کی تاریخوں کو حتمی شکل دیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ مارٹن سینیٹن اور ان کے بورڈ کے شکر گزار ہیں اور ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج پر خوش ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ اور مارٹن سینیٹن کی دبئی میں نتیجہ خیز اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس سے دونوں بورڈز کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ پاکستان مارچ 2022 سے اپریل 2023 کے دوران آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف 8 ٹیسٹ، 11 ون ڈے اور 13 T20 میچز کی میزبانی کرے گا۔ موسم کا حال بھی جان لیتے ہیں کہ اس ہفتے موسم کی کیا صورتحال رہے گی۔
کراچی والے تیاری کر لیں اور چھتریاں نکال لیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں کل اور 27 دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر سے شہر قائد میں سردی بھی رنگ جمائے گی۔ شہر سردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں رہے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی والے تیاری کر لیں، چھتریاں نکال لیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں کل اور 27 دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر سے شہر قائد میں سردی بھی رنگ جمائے گی۔ شہر سردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت بالائی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود ہے، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر جگلوٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہو گئی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مسافر پھنس گئے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور سندھ کے بعض شہروں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر کو پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے ہیں۔ مہنگائی کا راج برقرار، ماہانہ 17,000 تک کمانے والوں کے لیے ریکارڈ 22% مہنگائی ہو گئی۔ ملک میں مہنگائی کا راج بدستور برقرار ہے اور ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.40% اضافے سے مہنگائی کا پارہ 19.83% کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ سے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی گئی، جس کے مطابق ماہانہ 17,000 تک کمانے والوں کے لیے مہنگائی ریکارڈ 22% ہو گئی۔ رواں ہفتے کے دوران 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ٹماٹر، LPG، لکڑی مہنگی ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے LPG کا گھریلو سلنڈر 118 روپے 3 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد قیمت 2,345 سے بڑھ کر 2,463 ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 5 روپے 42 پیسے مہنگے ہو گئے۔ رواں ہفتے چینی کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 32 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران انڈوں کی فی درجن قیمت میں 5 روپے 3 پیسے کا اضافہ۔ رواں ہفتے دال ماش کی فی کلو قیمت میں 3 روپے 47 پیسے کا اضافہ۔ لکڑی کی فی من قیمت میں 3 روپے 43 پیسے کا اضافہ ہوا۔ رواں ہفتے صرف 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ آلو 2 روپے 5 پیسے فی کلو سستے ہوئے۔ پیاز، گڑ اور آٹے کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی، جبکہ چاول، کوکنگ آئل سمیت 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔